سن پیدائش 41 1941 سے 15 اپریل این وسط بہار میں تخلیق ہوا. سر ابراہیم بھائیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10. آپ کا نمبر 6 بہنیں تھیں اور 4 بھائی تھے اور میرا نمبر تھا 4تھا اوور آل، بھائیوں میں دوسرا. اور سر اپنے خاندانی پس منظر کی خاندانی پس منظر ہے کہ یہ بیسیکلی جو لداخ کے وائن خاندان سے ہیں، اور اس خاندان کے بعد میری ریسرچ یہ ہے کہ بخت نصر کے زمانے کے نکلے ہوئے یہودی، مگر ان کو یہودی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بنو ابراہیم ہے. ہمارے بعد یہودی شروع ہے وہ حضرت یعقوب اور یہودا کی حضرت اسحاق کی نسبت سے، بٹ وی آر اے لٹل ارلیئر، مگر دس از ناٹ کنفرمڈ، اس لیے میں کہیں. مگر ابو ریحان البیرونی نے 1000 میں جو اپنی کتاب لکھی ہے تو اس نے کشمیر کے بارے میں لکھا کہ کشمیر میں غیر یہودی کا داخلہ بند ہے. اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ جو پٹھان ہیں اس وقت اور یہ جو کشمیری ہیں پرانے، یہ سارے یہودی. یہ it is known to be the last tribes, lost tribes of بنو اسرائیل. تو ان میں سے کہیں نکل کے ہم لوگ زیادہ لڑاکے تھے، وہ زیادہ بچنے کے لیے یہ لداخ کی چوٹیوں سے ہیں. تو انگریز نے اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے اس فیملی کے بارے میں، کہ یہ لکھا ہے کہ یہ کم ہیں مگر نجیب الطرفین اور شریف اور معزز بنیے، یہ لفظ لکھا، یہ تاجر پیشہ لوگ. بارہ ہم نے کوئی تجارت، میری فیملی میں حلوائیوں میں سے بھی کوئی نرالی تھی اور انہوں نے کوئی تجارت شرائط کوئی نہیں کی سوائے لڑائی جھگڑے کے. they were very desperate people and they came down, my grandfather came down. تو یہاں علاقے میں اس وقت بہت معززین تھے، آتے ہی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلش ہونے کے لیے. تو چونکہ یہ فزیکلی بڑے تکڑے تھے، پرٹیکولرلی مائی انکلز فزیکلی ویری ویری اسٹرانگ. تو انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے اپنی بقا کے لیے. دین مائی گرینڈ فادر واز دا ریئل بلڈر آف دی فیملی ہیئر. ان کا نام مولوی محمد اسماعیل تھا اور میرے دادا تھے. اور مشہور تو نہیں، میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا کہ وہ ان کو میں نے تہجد کبھی نہیں قضا کرتے دیکھا. the things didn't run fine into his sons، وہی وہ آزاد خیالی رہے سارے. مگر دادا کی یہ بات تھی کہ I used to see کہ وہ اپنی شیروانیوں کو خود پیوند لگاتے تھے، وہ سیلے بہت تھے اور شہر کا تمام غریب طبقہ ان پہ آس رکھتا تھا. یعنی جب بڑے بڑے لوگوں سے لڑنا ہوتا تھا تو کوئی اور ہاتھ نہیں رکھے تو کہتے مولوی صاحب کے پاس چلتے. ہی از بریڈ ان دی ماسک، یہاں آگے مسجد بھی انہوں نے بلڈ کی اور اسی کے ہاتھے میں دفن ہے. اور دیٹس پرہیپس از دی only good human being in my family اس کو میں یاد رکھتا. ان کی سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگتی ہے، which helped me and freed me rather، جس کہتے ہیں آزادی دینا، کہ in spite of his extreme humble conditions monetarily he was so courageous کہ آج تک ان کی اس ہمت اور جرأت کی داستانیں ابھی تک لوگوں کی زبانوں پہ ہیں. whenever he is mentioned تو he is mentioned with a high respectability. اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ when I was here تو وہ بالکل سفید ان پڑھ تھے، سوائے ان کی جو وابستگی تھی وہ اتنی قیمتی ان کے لیے نکلا. nobody ever I think was so sincere to پیر و مرشد کی طرح. تو خواجہ میرے علی کے ساتھ تھے، گولے شریف والوں کے ساتھ، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے مسٹک ٹیچر تھے. ان کی جو رائٹنگز آپ دیکھ سکتے ہو، there is hardly anybody who surpasses him in the religious knowledge اور mystic علوم. So I was born جہاں ایک متفق علیہ قسم کے پیر تھے سارے خاندان کے،
اور میرے زندگی میں 2 بڑے لوگ فوت ہو گئے 36-38 میں. ان میں اقبال تھا, خواجہ میرے علی تھے, دونوں فوت ہو گئے. تو اگین ایک قسم کے جو آتے ہیں ایک اندھیرے کی دنیا میں ہم لوگ پیدا ہوئے. بٹ دی اونلی گڈ تھنگ از کہ وی ور بورن فری. اب 47 میں نے تقسیم ہوتے دیکھی. دو آئی واز آلسو اے ویری اگریسو چائلڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک دفعہ ایک ہندو بچہ جو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا. تو میں نے ایک لوہے کا بڑا کیل جو سلپرز میں لگاتے ہیں وہ مارا. وہ آلموسٹ مرنے کے قریب ہو گیا. مجھے باپ نے سزا دی کہ جنگل میں چھوڑ آیا. میں بھی چھوٹا سا تھا. تب سے خوف کے سائے میرے دل میں پڑے. وہاں مردہ ایک بھینس پڑی تھی, اس پہ گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ خوف میرے ساتھ رہا رات کا. اینڈ سڈنلی ون ڈے آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اس خوف سے نجات پاؤں. تو پھر میں نے پورا اپنا چائلڈہڈ اینالائز کیا تو پتہ لگا یہ اس وقت کا خوف ہے اور جو میرے سینے میں تھا. بٹ ونس یو نو آئی تھنک اٹس گون. تو اس وقت بھی ملک آزاد تھا. ہم ابھی جوان نہیں ہوئے تھے اور ہم بچے سے تھے. تو پتہ لگا کہ ملک آزاد ہو گیا. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم پر غلامی کا سایہ نہیں پڑا. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری اب بھی جو سوسائٹی جا رہی ہے یہ غلام ابن غلام سوسائٹی ہے. ان کے دل و دماغ سے ابھی برٹش راج گیا نہیں ہے. اور ہمارے بڑے بوڑھے اب بھی سسکیاں برتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑا انصاف تھا, یہ تھا وہ تھا. مینلی بیکاز نو گڈ گورنمنٹ could come after them. So this what I remember کہ my family had always been very very respectable in the local circumstances. کچھ شاید اہمیت بھی تھی ان کی پولیٹیکل میں ساری طرف بھی رہے. ابھی تو میرا دادا بھی once a chairman he was of the town committee اور نہ کچھ ہونے کے باوجود اس نے he was for 12 years he was councillor. اپنے وارڈ میں بھی رہے. مگر دراصل یہ کوئی صفات پہچان کی تو نہیں ہے. I never wanted to ever be in politics. تو تعلیم میں نے بڑے برے تو نہیں مگر بڑے کمزور اداروں سے حاصل کی. زمین پہ بیٹھ کے پڑھے, مٹیاں پھانکی, استادوں کی جھڑکیں لیں, رتب و یابس میں سے گزرے. I'm a bad student also. سر مڈل میٹرک یہ سب یہ سنین بھی مڈل میرا حال ہے میں نے یہاں سے میٹرک بھی یہاں سے کیا ہے. ایف اے میں نے ایف اے پرائیویٹلی کیا ہے. اس کے سائنس پسند نہیں تھی تو ایف ایس سی میں چونکہ میرا چھوٹے بھائی وغیرہ سارے ادھر تھے تو آئی ڈنٹ لائک ٹو اپیئر. تو وہاں میں آخری سال میں رہ گیا. مگر اگلے 3 مہینے کے اندر پھر میں نے ایف اے کر لیا. بی اے میں نے چکوال سے کیا ہے. I was the president of the union چکوال میں اور I was editor of the اردو and English section and قریباً تمام چکوال کے اعلیٰ ترین جتنی بھی خصوصیات تھیں وہ میں نے فراڈ سے اپنے نام کر لی تھی. فرسٹ ان انگلش ڈبیٹ, فرسٹ ان اردو ڈبیٹ, فرسٹ ان پنجابی ڈیٹ, فرسٹ ان نظم, فرسٹ ان غزل. یہ سارے اس زمانے میں شاعری بھی کچھ کرتا تھا. تو یہ ابھی میرے پاس کئی سرٹیفکیٹ پڑے ہوں گے. سر میٹرک کا سن بتا دیں کس سن میں آپ نے میٹرک کیا؟ پکا تو نہیں یاد, سن تو مجھے بھول جاتے ہیں. 1957 میں کیا ہوگا. 57 اور ایف اے 2 سال بعد کر لو. 60 البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں 1960s میں چکوال گیا تھا. 60s میں چکوال داخل ہوا تھا اور وہاں بھی پرنسپل سے میری نہیں بنی ایز یوزول. کو فیملی رسم بھی تھی. وہ بڑے ریجڈ تھے اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. کہنے لگے وہ خاکسار تھے. کہنے لگے تم لوگ اوبیڈینٹ نہیں ہو. ہمارا یہ حال تھا کہ ہم مارچ کر رہے تھے, آگے گوبر آ گیا اور ہمیں استاد نے اس نے کہا کہ نیچے جاؤ. تو ہم نیچے گیا تو میرا منہ گوبر میں چلا گیا مگر میں نے منہ ادھر ادھر نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ آپ جیسے ہی لوگ کر سکتے جن کی عقل خالی ہوتی ہے. تو بڑا ناراض ہوا. میں نے کہا میں تو کبھی اس قسم کا فضول حکم نہ سنتا. نہیں 62 میں 62. اور ایم اے گورنمنٹ کا لاہور سے کیا 64 میں. سر سنگل ایم اے یا اس کے علاوہ بھی کوئی کوالیفیکیشن؟
نہیں یہ بھی مشکل سے نہیں. اصل میں اس وقت روٹی کمانے کا کوئی سہارا نہیں تھا نا, تو ہم لوگ جو لوور مڈل کلاس کے, آپ کو اس وقت کا اندازہ نہیں, اب تو بہت پروفیشن کھلے ہوئے ہیں. جس زمانے میں ہم تھے نا, اس زمانے میں ایم اے کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک تھا, اور انگریزی کا ایم اے کرنا تو بہت ہی مشکل سمجھا جاتا تھا. یو کین امیجن کہ ہمارے یہاں سیکنڈ ڈویژن نہیں آیا کرتی تھی انگریزی میں. کوئی آنرز والا اسٹوڈنٹ لے جائے تو لے جائے, اور اس وقت کو انگریزی سسٹم اس سے مروبیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ سیکنڈ ڈویژن کو سب سے بڑی ڈویژن سمجھتے. تو دیٹس ہاؤ کہ مجھے یاد ہے میرے ساتھ جتنے بھی ذہین لڑکے تھے یا دانا لڑکے سارے تھرڈ ڈویژنر تھے. تو کسی نے پوچھا آپ کا کیا, میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی تھا نا, میں کہا سیکنڈ ڈویژن تھا. اب تو میں حیران دیکھتا ہوں کہ انگلش میں فرسٹ ڈویژنیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں ہر سبجیکٹ میں, ٹاپ فرسٹ ڈویژن. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا سسٹم ناؤ, مگر ہمارے زمانے میں انگریزی میں سیکنڈ ڈویژن واز ناٹ اے کامن, اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ. ملازمت کہاں کہاں کی اور کن کن لوگوں پر پائے؟ ملازمت کبھی گورنمنٹ کی کرنے کو دل ہی نہیں چاہا, فرینکلی ٹیلنگ یو. وہ ڈاکٹر نذیر احمد سے میری بڑی دوستی تھی, بڑا پیار تھا ہمارا آپس میں, جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے. تو وہ ایک دن انہوں نے مجھے فارغ دیکھا, کہنا میرے نال چل چل چل. وہ لے گئے, وہ جا کے اتنے دفتر ہی جا کے کہنے لگے اوے تسی میرے پتراں دی جگہ تسی اینوں کام ہی نہیں دین دے. ان نالائکوں نے اٹھا کے مجھے مظفر گڑھ پھینک دیا. مظفر گڑھ کا گرد گرما گدا گورستان, یعنی صبح ہم نکلتے تھے, شام کو پہلے شیشہ صاف کرتے تھے, پھر اپنا منہ تب شکل نظر آتی, اتنی مٹی ہوتی. تو مختصر یہ کہ وہاں 3 مہینے میں نے ٹیچ کیا, پھر میں چھوڑ آیا, اور پھر میں ٹیکنیکل والٹن کالج والٹن میں رہا, مگر ہر جگہ پرنسپل سے رہا اسٹیٹ. والٹن سے پھر میں ڈیال سنگھ کالج میں آیا, یہاں کو سال ایک ٹکا, پھر وہ اس بے آور مجھے وہ پرنسپل سے پھر کلیش ہو گیا. وہاں سے نکل کے کچھ دیر فارغ رہا دیال سنگھ کالج سے. پھر میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایم اے کالج میں چلے جاؤ. تو ایم اے کالج میں اس وقت میں آئی واز ویری ینگ, بال میرے بڑے لمبے تھے, ذرا سنہرے بھی تھے, اب تو تھوڑے سے کالے شالے ہو گئے, سے لانگ بفور. تو لطیفہ یہ ہوا اس جب میں گیا, آئی واز ویری تھن اینڈ لین. پتہ نہیں آج کی دنیا میں اسمارٹ کہتے ہیں, سکا سڑے. تو جب میں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک دوسرے نے آ رہے کڑا ایکٹر آ بڑھیا. وہ جو تھے نا وہ سارے کے سارے امرتسری تھے, بڑے شیطان تھے, تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کڑا ایکٹر آ بڑھیا. اچھا ان کا کوئی سوال پوچھو, آسک اینی تھنگ مجھ سے. تو آپس ہی جو پنجابی جی گل پہ کرتے سن کوئی تو ان کا کوئی سوال پوچھو, اور بڑی انسلٹنگلی کوئی سوال پوچھو. اچھا مجھے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا جس نے سوال پوچھنا, وہ بڑا شریف اور مسن سا تھا, تو اس نے کہا جی کوئی نارمل جا سوال, وہ نہیں ٹال اس یہ سوال پوچھو کوئی. اپنے چیئرمین اسے کہہ رہا تھا, تو سارے پکڑ تھے نا. تو وہ پھر اس نے کہا اچھا آپ پروفیسر ہیں, یعنی پہلا سوال اس نے کہا. میں کہ جی ہاں کچھ دیر پڑھا کے تھا. کہا اچھا what do you think catharsis is؟ یہ لفظ نے بولا catharsis, کہ what do you mean by catharsis؟ اب اس کو میرا پتہ نہیں تھا بدقسمتی سے, نہ اس کو حال کا پتہ. میں نے catharsis کو ایکسپلین کرنے کو آدھا گھنٹہ لگا مجھے, اور وہ سارے اکے بکے یار پریشان کہ یہ ہم نے کس بلا کو کھول دیا. تو جب میں نے ختم کیا نا تو ایک صاحب کہنے لگے کسی کو, تو کیا اور سوال کر لو ایک آدھ. تو چیئرمین بتا کیا تھا, اس نے ایک بڑی ساری فضول سی گالی نکالی, کہہ رہا تھا فرانی وہ ٹنگو جو رجے نہ ہو تو سی. پھر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ یہ کی کہ جی پروفیسر صاحب بات سنیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, آپ سول سروس میں تو نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نو, آئی ایم ناٹ فار سروسز, آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر, آئی پریفر ٹو بی اے ٹیچر. اور میری زندگی میں استاد سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے, اینڈ دیٹس واٹ آئی وانٹ.
وہاں میں نے 10 سال اوکھے سوکھے گزار دیے.